بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ہمارے تجوید کلاس میں جو ٹاپک ہے وہ ہے اقلاب۔ اقلاب کسے کہتے ہیں اور اقلاب قرآن کریم تلاوت کے دوران کب اور کیسے کیا جاتا ہے، تو آج کے سبق میں ہم اقلاب کے بارے میں سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پاک درست اور تجوید کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے ہم لفظ اقلاب کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے، اس کے لغوی معنی اور اصطلاحی معنی کیا ہیں۔ لفظ اقلاب کے لغوی معنی ہیں تبدیل کرنا، بدلنا یا چینج کرنا، اور اصطلاحی معنی ہیں ایک حرف کو دوسرے حرف کے ساتھ تبدیل کرنا اور غنہ کے ساتھ اخفاء کا بھی خیال رکھنا۔ مطلب ساتھ میں غنہ اور اخفاء کا بھی خیال کرنا ہوتا ہے۔ اور لغوی معنی اور اصطلاحی معنی کے بعد ہے اقلاب کا قاعدہ۔ تنوین اور نون ساکن کے بعد اگر حرف با آ جائے تو تنوین اور نون ساکن کو میم کی آواز کے ساتھ تبدیل کر کے غنہ اور اخفاء کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم تنوین اور نون ساکن کو سمجھ لیتے ہیں، اس کے بعد قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھ کر سیکھیں گے کہ کیسے تنوین اور نون ساکن کو میم کے ساتھ تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ اب دیکھیں ہمارے سامنے دو چیزیں ہیں، ایک نون ساکن اور دوسرا تنوین۔ اب پہلا نون ساکن ہے، اس کو نون ساکن یا جزم بھی کہتے ہیں، اور دوسرا تنوین یعنی میم کے اوپر دو زبر، دو زیر یا دو پیش ہیں، اس کو تنوین کہتے ہیں۔ اس کے بعد اب ہم قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیسے نون ساکن یا تنوین کی آواز کو میم کی آواز کے ساتھ تبدیل کیا جاتا ہے۔ اب پہلی آیت کریمہ سنیں کہ تنوین کی آواز کو میم کی آواز کے ساتھ کیسے تبدیل کیا جاتا ہے۔ آیت کریمہ سنیں، صم بکم عمج فہم لا یرجعون۔ اب یہاں پر ہے صم بکم، یہاں پر تنوین کے بعد حرف با آ رہا ہے تو یہاں اقلاب کریں گے اور اقلاب کے ساتھ غنہ بھی کریں گے۔ انہوں نے کہا تھا غنہ بھی کرنا ہے، صم بکم۔ اب یہاں تنوین کی آواز کو میم کی آواز کے ساتھ تبدیل کیا جا رہا ہے، جیسے صم بکم، صم بکم۔ اب اگلی مثال لے لیتے ہیں۔ آیت کریمہ ہے واللہ محیط بالکافرین۔ یہاں پر ہے محیط، تو کے اوپر دو پیش ہے تو دو پیش کی آواز کو میم کے ساتھ تبدیل کیا جا رہا ہے اور ساتھ میں غنہ بھی کیا جا رہا ہے، جیسے محیط بالکافرین۔ آیت کریمہ پھر سے سنیے، واللہ محیط بالکافرین۔ تو یہ دو مثالیں تنوین کی تھیں کہ جہاں پر ہم تنوین کی آواز کو میم کی آواز کے ساتھ کیسے تبدیل کرتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ نون ساکن کی آواز کو میم کی آواز کے ساتھ کیسے تبدیل کیا جاتا ہے۔ قرآن پاک کی آیت کریمہ کا ایک حصہ ہے فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ۔ جہاں پر لفظ ہے انبئونی، نون ساکن ہے، اس کے بعد حرف با ہے تو یہاں پر ہم اقلاب کریں گے، یعنی کہ نون کو نہیں پڑھیں گے، نون کی آواز کو میم کے ساتھ تبدیل کریں گے، جیسے انبئونی، غنہ بھی کریں گے یعنی کہ آواز کو ناک میں لے جائیں گے۔ آیت کریمہ پوری سنیں، فَقَالَ انبئونی، فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ۔ نون ساکن کی ایک اور مثال لے لیتے ہیں۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ کا ایک حصہ ہے
قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. اب یہاں پر انبئہم لفظ ہے تو یہاں الحمزہ کے اوپر زبر ہے، نون ساکن ہے، لیکن آگے با حرف آ رہا ہے تو یہاں پر ہم اقلاب کریں گے اور جیسے انبئہم نون نہیں پڑھیں گے، نون کی آواز کو میم کے ساتھ تبدیل کریں گے، ساتھ میں غنہ کریں گے، یعنی کہ آواز کو ناک میں لے جائیں گے، جیسے انبئہم. پوری آیت کریمہ پھر سے سنیں. قال یا آدم انبئہم باسمائہم. اس کے ساتھ ہی آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا. امید ہے آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی کہ قرآن پاک میں دوران تلاوت اقلاب کیسے اور کب کیا جاتا ہے. اللہ پاک ہمیں درست اور تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.